السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورکر ٹائم نیوز اور آج ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع ملتان کے سینئر نائب صدر چودھری ابرار حسین صاحب کے ساتھ۔ یہ نو منتخب صدر ہیں، آج ہم ان سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ لوگوں نے عزت بخشی ورکر ٹائم نیوز، اور آپ میری رہائش گاہ پر جو ہے وہ تشریف لائے۔ سر، آپ نے ابھی چارج سنبھالا ہے، نو منتخب صدر ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سیاست کو پسند کیا تو آپ کب سے سیاست میں؟ سب سے پہلے تو آج ایک بلوچستان کے اندر ٹریجڈی ہوئی ہے۔ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر کوئٹہ سرفراز صاحب اور ڈی جی جو ہے کوسٹ گارڈ اور دوسرے ہمارے پائلٹ اور کو پائلٹ آج بلوچستان کے اندر ایک حادثے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو میں اس درد اور اس تکلیف کے اندر پاک فوج کے ساتھ ہے ہم قوم، اور ان کی مغفرت کی میں دعا کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا آپ نے سوال کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے میں نے کب جوائن کی، میں کب سے یہاں ہوں اور میں یہاں کیا کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج تک اس قوم نے اس سیاست کے اندر کیا دیکھا ہے۔ مثال کے اندر کیا ہماری بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی ہی آئے گی مریم نواز، اور شہباز شریف کے بعد اس کا بیٹا ہی آئے گا حمزہ شہباز، یا مولانا فضل الرحمان کے بعد اس کے بچے ہی آئیں گے؟ کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے ہماری کہ آصف زرداری کے بعد کیا اس کا بیٹا ہی بلاول بھٹو ہی سیاست کے اندر آئے گا؟ اور میں نے جب یہ محسوس کیا کہ جب بھی ان دونوں خاندانوں پر کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس ملک کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، امریکہ کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیا یہ جو 8-10 لوگ ہیں یا یہ جو کیبنٹ ہے، اس کے علاوہ جو 25 کروڑ کی عوام ہے ساری، وہ کیا بھیڑ بکری ہیں؟ یہ سوچ کہ آخر کب تک ہم نے ان کے نیچے لگ کے اور انہی کی باتوں کو مان کر اور اپنی زندگی کو مزید پستی کی طرف ہی لے کے جانا ہے؟ یہ سوچ جو خان صاحب نے، جو عمران خان نے نئی جنریشن کو بخشی ہے، ان کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ بھی ایک عزت دار قوم ہیں، ایک عزت دار شخصیت ہیں، اور آپ تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ جو ہے، آپ لوگوں کی شخصیت کو ان لوگوں نے اتنا گرا دیا ہے کہ ہم اب کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے۔ آج کا نوجوان، ہماری تاریخ، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اور جو نبی کا ماننے والا ہے اس ہم کلمے پہ یقین رکھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ۔ اور جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ جادواں ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اس کی اپنی زندگی میں وہ ایک تو موت کا خوف نہیں کرتا، دوسرا اس کو رزق کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے۔ اور یہ جو قوم ہے یا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ اور مافیا بنا ہوا ہے، یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں انہی دو چیزوں کا خوف دیا ہوا ہے کہ ہم مر جائیں گے، امریکہ ہے، اگر یہ ہمیں روزی نہیں دے گا تو ہم مر جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بم گرا دے، ہم کو ایسا، جیسے سیاستدانوں کے اور بہت سارے آپ کے سامنے بیانات ہیں، خواجہ آصف نے دی، یار ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کو بیان دیے ہیں کہ پتہ نہیں امریکہ جو ہے اگر ہمیں کوئی امداد نہیں دے گا تو پتہ نہیں ہم مر جائیں گے۔ اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں۔ یہ جو چیز اور یہ جو سوچ جو خان صاحب نے ایک نئے نوجوان کو دی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پہ یقین کرنے والی قوم ہے، نبی کو ماننے والی قوم ہے، آپ خالد بن ولید، نور الدین زنگی اور بے شمار جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو ماننے والے قوم ہے، ہم پستی کی طرف جانے والی قوم نہیں ہے۔ یہ جو جوش اور جو ولولہ جو نوجوانوں کو دیا ہے، تو نوجوان قوم بھی اٹھی ہے۔ یہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، یہ کچھ کرنے کے لیے پاکستان کے اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو اٹھی ہے، وہ جو نوجوان اٹھے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک نوجوان ہوں، اور یہ سوچ لے کر، یہ نظریہ لے کر، خان صاحب کا ایک سپاہی بن کر ایک نئی سوچ اور ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے ہم جو نکلے تھے، اور آج میں اسی وجہ سے جو میں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کو جوائن کیا تھا۔ شور سر، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت بن چکی ہے کہ پاکستان کا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ عوام جاگ چکی ہے،
ہر بندہ جانتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری جو کرپٹ ٹولہ ہے پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھو اظہار بھائی، یہ جو لوگ ہیں جو ابھی بھی ان لوگوں کو اپنی مثال کے طور پر یعنی کہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اب مجھے اب ایک بات بتاؤ، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھکاری ہیں، آپ مانگنے والی قوم ہے، اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے دین نہیں پڑھا ہوا، آپ نے ہماری اسلامی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی۔ چھوڑ دیں اسلامی ہسٹری کو، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آپ ایسے ہیں 51 سال پیچھے چلیں کہ سن 70 کے اندر، 70 کی دہائی میں کیا ہمارا پاکستان یہاں کھڑا ہوا تھا؟ نہیں کھڑا ہوا تھا جناب۔ یہ ہمیں بھکاری کہتے ہیں، ہم وہ قوم تھی جو سعودی عرب کے اندر شرطوں کو تنخواہیں دیتے رہے، ہم اتنے پاورفل لوگ تھے۔ ہم یو اے کا جو النہان جب امداد لینے کے لیے آتا تو ہمارے وزارت خارجہ کا ایک چھوٹا سا کمیشن جو آفیسر ہے، سیکشن آفیسر ہے، وہ ان کو ریسیو کرنے جاتا تھا۔ آپ یقین کریں یہ وہ ملک ہے جو جرمنی کو اپنا قرضے دیتا رہا ہے۔ ہمارے ابھی بھی آپ چلے جائیں ترکی جائیں تو وہاں پر جو عجائب گھر ہیں وہاں آپ کو ملے گا اپنا اسی قوم کی ماؤں بیٹیوں، جب پاکستان پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنے زیور بیچ کے اس قوم کو مشکل وقت سے نکالا تھا۔ ان کے وہ زیور آج بھی عجائب گھروں میں آپ دیکھیں جا کے، وہ جرت اور وہ جو دلیرانہ ایک سوچ اور اس کی جو نشانیاں وہ بھی آپ کی ترکی کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھکاری بنا دی۔ جناب ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کب سے اس طرح کے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں یا نفسیات کا شکار ہو گئے؟ جو لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرتا ہے وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ سے دور ہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری ہسٹری کیا ہے۔ اور خان صاحب کا جو ویژن ہے گھر گھر کے اندر وہ ایک نظریہ پہنچانا ہے، ان کو باور کرانا ہے کہ آپ بھی ایک اچھے انسان ہیں، ایک عزت دار انسان ہیں۔ اور جب اللہ نے آپ کو قرآن میں کہہ دیا یا اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، پھر یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بھکاری کہنے والے؟ اشرف المخلوقات مراد آپ تمام مخلوق سے جو ہے وہ اشرف ہیں، سب سے آپ بڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر کوالٹیز ہیں، آپ نکلیں اپنے اندر کی چیز کو پہچانیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے جیسا گمان رکھیں گے میں آپ کو ویسا دوں گا، میں آپ کو اسی شکل میں ملوں گا، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں بھکاری کہنے والے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمیں کہنے والے ہیں کہ یا وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں؟ یہ صرف ہماری قوم کے اندر ایک شعور کی جو کمی تھی جس کی وجہ سے لوگ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب وقت بدل رہا ہے اور اب الحمدللہ قوم جاگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں کتنی برے طریقے سے ان کو مار پڑی ہے، کتنے برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے، کیسے قوم نکلی ہے۔ اب تو خان صاحب کو الحمدللہ ضرورت ہی نہیں ہے کال کرنے کی، کال دینے کی، اسٹرائک کی۔ یہ قوم اب خود اتنی جاندار قوم بن گئی ہے، اتنی خوبصورت قوم بن گئی ہے کہ جب بھی یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے یہ اپنے گھروں سے نکل آتی ہے۔ یہی تھا جو ہمارے اندر ایک کمی تھی قوم بننے کی۔ اب ہم انشاءاللہ قوم بننے، ایک اچھی قوم، ایک دلیر قوم بننے کی راہ پر چل پڑے ہیں اور ہم اس کی طرف انشاءاللہ گامزن ہیں۔ سر آج سے 75 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمان قوم کو جگایا تھا اور اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اسی عمل کو دہرایا ہے۔ گزشتہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے اور کچھ لوگوں کا اب بھی نظریہ ہے، جو کچھ باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کہتی ہے ہم کوئی غلام ہے، وہ ایک 10 سیٹوں والی جو پارٹی ہے ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اور ان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اظہار بھائی ہماری بدقسمتی ہے، آپ نے یہ سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہی چکروں میں پڑتے رہیں گے۔ یار دیکھو میں آپ کو اس قوم کی عزت کی بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ نے 10 سیٹوں والوں کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ میں اس اپنی عدالت کی بالادستی کی بات کرتا ہوں، میں اس پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہوں۔
آپ پھر وہیں گھوم پھر کے وہی گھسی پٹی سوچ لوگوں کی، مطلب کہ ہر بات پہ ٹونٹ کرنا کہ 10 سیٹوں والوں کو آپ نے جو ہے وہ سی ایم بنا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کیا 10 سیٹوں والا کا اگر سی ایم ہے بالفرض، کیا وہ اس کو اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے کہ اس کو سی ایم بنا دیا جائے؟ ہم ایک بڑی سوچ کو لے کے چلے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں اگر ہم نے پاکستان میں کلین سوپ کیا ہے الحمدللہ، تو پھر یہ بتائیں کہ ہم تو یہ پاکستان تحریک انصاف ایک بارڈر میں رہنا ہی نہیں چاہتی. ہم تو اس دنیا پہ حکومت کرنے والے ہیں. کیا کسی قرآن میں یا ہمارے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ صرف آپ نے جو ہے 1,96,096 مربع میٹر پہ حکومت کرنی ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا پہ حکومت نہیں کی؟ کیا 3 براعظموں کا وہ لیڈر نہیں رہا؟ ہم تو اس دین کو، اس اسلام کو ہم پوری دنیا میں لے کے جانے والے ہیں. ہم مسلمان قوم ہیں، ہم تو لیڈر ہیں. ہم تو اس دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. یہ چھوڑ دیں یہ سوچ. آپ خدا کا واسطہ ہے، آپ ایک صحافی ہیں، میں آپ سے بھی التجا کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ شعور دیں. اس چیز سے نکلو یار. 10 سیٹوں والوں کو آپ نے بنا دیا جی. اب دیکھو جی، اگر ہم کسی اور کو بنا دیتے، مخدوم شاہ محمود کے بیٹے کو بنا دیتے یا اور کوئی بھی اگر بناتا تو پھر بھی یہ سوال ہوتے. پھر آپ کہتے کہ یار اس کے بیٹے کو آپ نے بنا دیا، یہ مروسی سیاست ہو رہی ہے، یہ فلانی سیاست. اس چیز سے نکلو. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے انصاف کی بالادستی ہو رہی ہے؟ کیا یہ ملک کی عزت کی بات ہو رہی ہے، وقار کی بات ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے بچوں کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کے بچوں کو رہائش، ہیلتھ، ہر طرح کے جو معاملات ہیں وہ مل رہے ہیں؟ اگر مل رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس قوم کو پازیٹیو چیزوں کو بیان کریں اور بتائیں. جی سر، سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی نے چارج سنبھالتے ہی بہت ساری ریفارمز کی ہیں، محکمہ پولیس میں بھی کیے ہیں، اور آج ہی ان کا ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ جتنے بھی ایسے آفیسرز ہیں جن کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان سب سے پروٹوکول لے لیا جائے گا اور عام آدمی کو ان سے زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا. سر بات کرتے ہیں، آج فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کا. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے باہر سے، جبکہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور فارن فنڈنگ کیس جو اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کیا ہے کہ کسی اکاؤنٹ سے $50 آ رہے ہیں، کسی اکاؤنٹ سے $100 آ رہے ہیں. بھلا یہ عوام کیا نہیں جانتی کہ جو لیکچر دینے کے کروڑوں روپے لیتا ہے تو $50-100 کی فارن فنڈنگ اپنی پارٹی کے لیے لے گا؟ تو اس فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا تاثرات ہیں؟ آپ نے سوال بھی کیا ہے اور ماشاءاللہ جواب بھی آپ نے خود دے دیا. اچھی بات ہے. یہ عجیب لوگ ہیں. 3.5 سال ایک پرائم منسٹر نے حکومت کی، ٹھیک ہے، جس کے پاس $22 ارب کا خزانہ تھا، ٹھیک ہے. جب وہ جاتا ہے تمام ایجنسیاں، تمام سورسز لگانے کے بعد آپ اس کے لیے نکال کے لے آتے جی توشہ خانہ، 4 کروڑ کی گھڑی. شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. بے حیا لوگوں، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اپریشیٹ کرو قوم کے لیے، اس پاکستان کے لیے. اب آپ دیکھیں فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو تماشا جو انہوں نے مچا رکھا ہے اتنے عرصے سے، اور آج الحمدللہ اس کا فیصلہ آ گیا ہے. میں تو پاکستان طریقے صاحب کی اس میں چیز سمجھتا ہوں. بھائی آپ دیکھو کہ اس کے اندر آپ پڑھو تو صحیح. اچھا ابھی میں ایک نیوز سن رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک ایسے فورن بندے کو بیچ میں ڈال رکھا ہے جو پاکستانی ہے، پاکستان کے اندر اس کی میل ہے. اس نے شوکت خانم کو فنڈ دیا ہوا ہے، اس نے پاکستان طریقے صاحب کو فنڈ دیا ہوا ہے، اس کو فوراً بنا دیا انہوں نے. تو اس طرح بے شمار. اب دیکھو نا 34-35 لوگوں میں سے کیا ہے، کسی کا $50 ہے، کسی کا $150 ہے، کسی کو 200، میکسیمم بھی $8,000 ہے، $6,000. آپ یہ ٹوٹل پیمنٹ ملا کے میں یہ دیکھ رہا تھا اور میں نے حساب لگایا، کیلکولیٹ کیا ہے کہ ٹوٹل آپ بھی ملا کے تو یہ پاکستانی 12 کروڑ بنتے ہیں. 12 کروڑ، 13 کروڑ، 14 کروڑ ہو سکتے ہیں. تو ایک پی ٹی آئی جو ایک اتنی بڑی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی جماعت الحمدللہ بن چکی ہے. تو اس کے اوپر آپ 12 کروڑ کا جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. کوئی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. سوچو تو صحیح. آپ اپنے تو جواب دیں، 1100 ارب روپے کے جواب دو. وہ جو سامنے آ گیا نیب کے اندر، وہ جو نہیں آئے وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو یہ قوم، اب آپ کو یقین کریں، آپ یہ قوم جاگ چکی ہے، شعور آ گیا ہے اس کے اندر. تو اب الحمدللہ اس طرح کے یعنی کہ یہ جو ڈرامے بازی ہیں وہ قوم ان کے دھوکوں میں نہیں آئے گی انشاءاللہ. اچھا سر، آپ سے لاسٹ کویسچن ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ نیکسٹ جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو اتنا ایک مشکل وقت گزرنے کے بعد عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ لیکن مشکل وقت قوموں پہ آتے رہتے ہیں، اور جو حق راہ پہ ہے، جو سچ راہ پہ ہے، اس پہ تو آئے گا مشکل وقت. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو اس دنیا کی سب سے سچی ہستی ہیں، ان کو دین اسلام جو سب سے خوبصورت دین ہے، اس کو پھیلانے میں مشکلات آئی ہیں، تو ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں، ہم ان ٹینشن اور پریشانی سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں 1970 کے اندر پیپل پارٹی کی پنجاب سے حکومت گئی تھی، آج 52 سال بعد وہ دوبارہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکے۔ صرف 3 ماہ پہلے جو ہے وہ پیکسن طریقے صاحب کی پنجاب سے گورنمنٹ لیا، ہم نے 3 ماہ کے اندر اپنا مینڈیٹ واپس لیا ہے، اپنی پوزیشن پر واپس آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، خیبر پختونخوا پنجاب کے اندر گورنمنٹ ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد اب جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے، جنرل الیکشن کروانا ہے، 2/3 اکثریت سے واپس آنا ہے، بھرپور طریقے سے قانون سازی کرنی ہے، چوروں ڈکیتوں کے خلاف بھرپور طریقے سے ہم نے جو ایکشن لینے ہیں، اور بھرپور طریقے سے ہی محنت کرنی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ضلع ملتان کے سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ اپنی پرفارمنس سے اپنی جو پارٹی ہے ان کو بھی مطمئن کریں گے، اور سب سے زیادہ آپ نے مزید جو گزشتہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے ان میں آپ کی جو باغ دوڑ ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے، تو ملتان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، یقیناً آپ سے مطمئن ہوں گے۔ بہت شکریہ سر۔